समय پہلے کی بات ہے کہ جنگل میں کہیں سے اڑتے اڑتے ایک الو آ گیا. وہ بیچارہ بہت ہی معصوم اور سیدھا سادہ سا تھا. الو سیدھا ایک پیڑ پر آ کر بیٹھ گیا. واہ جی، کتنا بڑا جنگل ہے، پیڑ بھی کتنے پیارے پیارے ہیں. میں اپنا گھر یہیں بناؤں گا. میرے خیال سے میرے گھر کے لیے یہ پیڑ صحیح رہے گا. لیکن ساتھ والے پیڑ پر بیٹھا مٹکو کبوتر بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا. پکشی ہو اور الو سے نہ ڈرتا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یہ تو الو ہے، اور ہے بھی دیکھو کتنا بڑا. مجھے سب پکشیوں کو اس بارے میں بتانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا کوئی نقصان کر دے. مٹکو وہاں سے جلدی جلدی سیدھا ببلی کے گھر جہاں باقی پکشی بھی جمع تھے. ارے سنو سب، میں کیا دیکھ کے آ رہا ہوں. ایک بہت ہی بڑا الو ہمارے جنگل میں آ گیا ہے، اور وہ ایک پیڑ پر اپنا گھر بھی بنا رہا ہے. میں نے سوچا سب سے پہلے تم سب کو بتاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے. کیا کہا؟ الو؟ ارے وہ تو بہت ظالم ہوتے ہیں، ہمیں ابھی جا کر اسے اپنے جنگل سے بھگا دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ ہمیں ہی شکار کرنے لگ جائے. ارے نہیں کالو بھائی، الو اتنے بھی ظالم نہیں ہوتے ہیں جتنا آپ بتا رہے ہیں. وہ تب تک کسی کو کچھ نہیں کہتے جب تک کوئی ان کو تنگ نہ کرے. میں بہت اچھے سے جانتی ہوں الوؤں کو. آپ سب لوگ تو بس ایسے ہی چنتا کر رہے ہیں. وہ سب تو ٹھیک ہے ببلی دیدی، کل کو یہ الو ہمارے ہی پیچھے پڑ گیا تو ہم کیا کریں گے بھلا؟ میں نے تو اپنی نانی اماں سے الوؤں کے ظلم کی بہت ساری کہانیاں سن رکھی ہیں. ارے میں کہہ رہی ہوں نا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ سب چنتا نہ کریں، اس الو کی گارنٹی میں لیتی ہوں. آپ سب لوگ فکر نہ کریں. اگر اس نے آپ میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچایا نا تو بس آپ سب مجھے پکڑ لینا. اور یوں سارے پکشی چڑیا کی بات سے سہمت ہو جاتے ہیں. الو بھی پیڑ پر بہت اچھا سا گھر بنا لیتا ہے اور وہاں پر رہنا شروع کر دیتا ہے. سارے ہی پکشی بہت خوش تھے کہ وہ الو تو بہت ہی معصوم اور بھولا بھالا سا تھا. لیکن تبھی کچھ یوں ہوا کہ جنگل میں سوکھے کا موسم آ گیا. سوکھا بھی ایسا کہ اس نے جنگل میں کچھ بھی کھانے لائق نہیں چھوڑا، نہ پینے لائق پانی. جب کافی سمے تک سوکھا ختم نہ ہوا تو سارے پکشی ایک جگہ جمع ہو گئے. دیکھو بھائی، آپ سب کو تو پتا ہے کہ سوکھے کا موسم آ گیا ہے. میں نے تو اپنی پوری زندگی میں ایسا سوکھا کبھی نہیں دیکھا. اس لیے آپ سب بتاؤ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر مل کر سوچیں گے تو ضرور کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. ہاتھی جی، مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں اس جنگل کو چھوڑ کر کسی اور جنگل کی راہ لینی چاہیے. یہاں ہی رہے تو بھوک اور پیاس سے ہی مر جائیں گے. لگتا ہے اب تو یہی حل بچا ہے. چلو پھر ہم کل ہی یہ جنگل چھوڑ جائیں گے. تبھی وہاں بیٹھا کالو بھی بولنے لگتا ہے، جو کہ اب تک سب کی باتیں چپ چاپ بیٹھا سن رہا تھا. سنو سارے پکشیوں، یہ سوکھا بنا کارن کے نہیں آیا ہے. ہم پہلے بھی تو یہاں رہتے رہے ہیں نا. تم سب بتاؤ، کیا کبھی اتنا سوکھا آیا ہے؟ نہیں نا. کیا کہنا چاہتے ہیں کالو جی؟ ذرا کھل کر بولیں. اتنا سوکھا تو واقعی پہلے کبھی نہیں آیا تھا. آپ سب نے تو سنا ہوگا، مجھے بھی میرے دادا جی بڑے کالو جی نے بتایا تھا کہ بیٹا، یہ الو پکشی جو ہے نا بہت ہی منحوس ہوتا ہے. جہاں بھی جائے وہاں سبھی اجڑ جاتا ہے. اور آپ سب کو تو پتا ہے کہ ہمارے جنگل میں بھی ایک الو آیا ہوا ہے، تبھی سے یہ سوکھا بھی آیا ہے. سنا تو میں نے بھی یہی تھا، یہ الو بہت منحوس ہوتے ہیں. شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو کالو، وہ الو ہی منحوس ہوگا. لیکن بڑے ہاتھی جی، کوئی بھی جیو یا پکشی بھلا منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم غلط سمجھ رہے ہیں. اور پھر سارے مل کر الو کے گھر چلے جاتے ہیں اور اسے ڈرا دھمکا کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں. اب سارے پکشی بہت خوش تھے کہ ان کے سر سے
منحوس الو کا سایہ تو اتر گیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد بہت جون کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بارشیں ہوتے ہی سوکھا تو بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اب تو سارے پکشیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ صرف الو ہی منحوس تھا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ الو ہی منحوس ہے۔ دیکھو، جیسے ہی ہم نے اسے اپنے جنگل سے نکالا، کتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ اب تو سال بھر کا بھوجن بن گیا ہے۔ مان گئے نا میری بدھی کو ہاتھی جی؟ لیکن بارشیں تھی کہ ہوئی جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دنوں کے بارشوں سے پورے کا پورا جنگل پانی سے بھر گیا تھا، اور اب پکشی اتنی زیادہ بارش سے بھی چنتا میں آ گئے تھے۔ ارے، ہم نے اس الو کو تو نکال دیا تھا، لیکن اب بارشیں کیوں نہیں رک رہی ہیں؟ لگتا ہے ہم میں اور بھی کوئی منحوس ہے، لیکن آخر وہ کون ہے؟ اب تو پورے جنگل میں ہر طرف یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ آخر اب جنگل میں کون سا پکشی ایسا ہے یا جیو ایسا ہے جو کہ منحوس ہے اور اس کی وجہ سے بارشیں رک ہی نہیں رہیں۔ جی کالو بھائی، اب آپ بتائیں نا کہ اب ہم میں سے کون منحوس ہے؟ اب بھی تو اس الو کا ہی قصور ہوگا، ہے نا؟ یا پھر بتائیں اب کون سا پکشی یا جیو منحوس ہے؟ ارے ببلی، میں نے تو صحیح بتایا تھا، اس کو نکالنے کے بعد سوکھا بھی تو ختم ہو گیا تھا نا۔ اب اگر بارشیں نہیں رک رہی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دن یوں ہی گزرتے گئے مگر بارشیں نہ رکیں۔ اب تو سارے پکشی مل کر بڑے پیڑ جی کے پاس آئے کہ آخر بارشیں کیوں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ میری بات غور سے سنو، جس الو کو تم نے اس جنگل سے نکالا نا، وہ منحوس نہیں تھا۔ سوکھا تو ہر سال آتا تھا، لیکن تم لوگوں نے اسے جنگل سے نکال کر بہت غلط کیا، اسی لیے تم سب کو اب سزا مل رہی ہے۔ اسی لیے تو تم لوگوں پر بارشیں ہوئی جا رہی ہیں اور رک ہی نہیں رہی ہیں۔ بڑے پیڑ جی، اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا نا؟ اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کرپیا کر کے ہمیں اور ہمارے بچوں کو بچا لیں۔ بارشیں تو رک سکتی ہیں، لیکن ایک کام کرنا ہوگا تم سب لوگوں کو۔ ارے آپ کام بتائیں بڑے پیڑ جی، ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے کالو۔ خیر، تم ایسا کرو کہ اتر کی اور جاؤ، یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر ایک جنگل آئے گا، وہ الو اب وہاں رہتا ہے۔ اگر تم سب اس سے معافی مانگ لو تو تم لوگوں کے جنگل میں بارشیں رک سکتی ہیں، ورنہ یہ بارشیں کبھی نہیں رکیں گی۔ ہم ابھی جائیں گے بڑے پیڑ جی، اور اس الو سے معافی مانگیں گے کہ وہ منحوس نہیں تھا، بلکہ ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ اور پھر سارے پکشی اڑ کر الو کے پاس جاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں اور اس کو واپس اپنے جنگل میں لے آتے۔ اب تو بارشیں بھی رک گئی تھیں اور پھر سے سارے ہنسی خوشی مل کر رہنے لگے تھے۔ ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ کوئی بھی جیو یا انسان یا کوئی بھی پکشی منحوس نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی کو منحوس نہیں کہنا چاہیے۔